میں نے اپنی والدہ ماجدہ علیہ الرحمہ کو دیکھا کہ الحمدللہ ان کے اندر دین پھیلانے اور دین کی تعلیم پھیلانا کرنے کا بڑا ذوق تھا، اور کبھی انہوں نے پیسوں کی لالچ بھی نہیں کی۔ محلے ٹولے دور دراز کی لڑکیاں ان کو بلوا بلوا کر فرماتی یہاں آ کر کے تم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا وقت ملے پڑھ لیا کرو، تو وہ درس دیا کرتی تھی، فارسی کی کتابوں کا، عربی کی کتابوں کا، گلستہ کا، بوستہ کا، میدان المنشئب کا، یہ سب درس وہ دیا کرتی تھی، نحویت کا یہ سب درس دیتی تھی، گلستہ پڑھاتی اور بوستہ پڑھاتی، اور اس میں ایسی نادر روزگار حکایتیں ہیں سبق آموز کہ اس کا سبق بچیوں کو بتاتی، دیکھو یہ اس سے آدمی ذلیل ہوا، یہ ہے حکایت، اس کام سے بڑا عزت والا ہوا، اس کی آبرو بڑھ گئی، یہ ہے وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ساتھ بہت زیادہ اول فول میرے بارے میں بکتے تھے، میں نے ان کے بارے میں ایک تقریر میں کہہ دیا کہ آج کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ شیخ سعدی کی گلستہ پڑھا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا بولنا چاہیے کیا نہ بولنا چاہیے۔ مجھے ارے گالی دینا ہو، کسی کو برا بھلا کہنا ہو اور خوب اس کی کے پرخچے اڑانے ہوں تو وہ ڈھنگ ہم کو بھی ہے، ہم بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ میری زبان اس سے کتنی ناپاک ہوگی، میرا دماغ اس کی وجہ سے کس قدر ناکارہ بنے گا، میرے دل کا کتنا کباڑا ہوگا، یہ سب میں سوچتا اور جانتا بوجھتا ہوں۔ اس لیے کوئی کچھ بھی بولے میں اس کا جواب نہیں دیتا۔ واٹس ایپ پہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے میرے خلاف آئے دن بکواسیں آتی رہتی ہیں، مگر کبھی آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جاؤد مصطفیٰ نے کسی کے واٹس ایپ کا ایک لفظ میں کوئی جواب دیا؟ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حاسدین کا کام ہے کہ وہ اپنے حسد کا اظہار کریں، یہ حاسدین کا کام ہے، سمجھ گیا؟ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ان حاسدین کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں، اس کا جواب دے کر وہ اپنا کام کر رہے ہیں، کرنے دو، ہمارا کام جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ۔ اب میری والدہ ماجدہ کی شاگرداؤں میں مجھے یاد نہیں آتا کہ کوئی باقی ہے کہ نہیں، مگر ایک میری ہمشیرہ جو مجھ سے عمر میں 2 سال بڑی ہیں وہ تو ضرور ایک بات، اور وہ انہوں نے بھی سیکھا میرے کلیت البنات میں، وہ شیخ الحدیث، سبحان اللہ، مسائل شریعت کے ان کو اکبر ہیں۔ میری تو مفتی محمود اختر صاحب میرے بھانجے اور میری والدہ محترمہ کے نواسے ہیں، تو ایک مرتبہ اماں کی یعنی ہماری والدہ سے کہنے لگے، نانی جان اگر گھر میں الماری میں یا طاق پر قرآن مجید رکھا ہو تو چھت پر چلنا تو جائز ہے، تو اگر بخش
کے اندر سوٹ کیس کے اندر قرآن مجید ہو تو اس پر بھی بیٹھنا جائز ہونا چاہیے. فرمایا تم نے باہر شریعت نہیں پڑھی ہے کیا؟ باہر شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ چھت پر اگر ہو تو جائز ہے، وقت پر ہو تو وہی اس کا قرآن مجید کا صندوق ہو گیا. اس پر بیٹھنا قرآن مجید پر بیٹھنا ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے. تو وہ ان کی آنکھ کھل گئی، کہنے لگے کہ نانی جان نے مسئلے کی تک مجھے پہنچا دیا. اس طرح پر وہ بچیوں کی تعلیم دیتی تھی، ان کا شوق تھا. کبھی کسی بچی سے ایک پیسہ انہوں نے نہیں لیا، مگر ان کو علم کا خزانہ، تہذیب، عافیت، خیریت ہمیشہ چاہتی ہے. اور جب وہ بستر علالت پر تھی، کوئی شاگرد ان کی آ جاتی تو دیکھ کر کہتی کیا فلاں ہے؟ ہاں اچھا، بڑا اچھا کیا تم نے مجھے یاد رکھا. نانی جان ذرا مجھ کو دعا تو کر دیجیے. اچھا اور ادھر قریب بیٹھو. اور پھونکتی اسی وقت بہت سی عورتیں اس لیے آیا کرتی تھی ان کے پاس کہ ان سے دم کرائیں. اور کتنے مردوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دروازے پر آ کے کھڑے ہو جاتے، دروازہ پیٹتے. کبھی کبھی میں نکل کے جاتا، کیا کام ہے؟ ذرا ایک کام ہے دادی جان کی پیدائش کا ایک تعبیر ذرا لکھوا دیجیے. وہ لکھتی نہیں تھی تو میں کہتا ہوں فلاں صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیدائش کے آسانی کے لیے ایک تعبیر فرماتی کہ فلاں تعبیر اس طرح پر لکھو. میں بیٹھ کر لکھتا، پھر ان کو دکھاتا، ہاں ٹھیک ہے، یا کہہ دیتی یہ چیز تو تم نے غلط لکھی، اس کو صحیح کرو. اب وہ ہو جاتا. اس کے بعد وہ دم کر کے دے دیتی میرے ہاتھ میں کہ لو یہ ان کو دے دو کہ اس کو یا تو اس کی کمر میں باندھ دیں یا بائیں ران میں باندھ دیں. بائیں طرف کی لیفٹ ران میں وہ باندھتے ہیں. یہ جاؤ. اب ایسے کیسے وہ لوگ آتے. جب میں شیخ الحدیث ہو گیا، میری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئیں، تو میرے تیسرے نمبر کے بیٹے مولانا جمال مصطفیٰ صاحب، وہ ان کی پکڑ میں آئے کہ دیکھ میں جیسے کہوں ویسے تعبیر لکھ دیا، لکھو لکھ. یہ فلاں کا عورتیں آئیں، کوئی دروازے پر اور آیا، انہی سے لکھواتی اور پھونکتی خود، دم کرتی خود، اور کہتی لے جاؤ دے دو، لے جاؤ دے دو، یہ جو عورتوں کو یہ لو پھونک دیتی، لکھواتی دوسروں سے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف دین کا علم ہے اور دین کا کام ہے. دین کا یہ بھی کام ہے کہ مسلمانوں کی کسی ضرورت کو پورا کرو. فرمایا حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو مسلمانوں کو نفع پہنچائے، فائدے کا کام کرے. وہ پردہ نشین تھی،
مگر یہ حال پردہ نشینی کا کہ اگر یہ اپنا دروازہ ہے، وہ پڑوسی کا دروازہ ہے، وہاں کوئی عورت بیمار پڑ گئی تو منگواتی کیا ڈولی لائی جائے، ڈولی پر پورا پردہ سیٹ ہو جائے، اپنے دروازے میں رکھواتی، اس پر بیٹھ جاتی اور پھر اس کے دروازے میں گھس کر وہ ڈولی اٹھانے والے جب باہر نکل جاتے تو آپ ڈولی کے باہر، اتنا سخت ان کا پردہ۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ حافظ ملت کا فتویٰ اور اماں جی کا تقویٰ ایک طرح۔ سبحان اللہ، یہ حالت اس قدر پردے کا اہتمام، الحمدللہ مجھے انہی کی دعاؤں نے اور انہی کے ڈنڈوں نے عالم بنایا ہے۔ اس زمانے کے بچوں کو تو ایک تھپڑ مار دو تو وہ الٹ کر کے وہ بھی اپنا تھپڑ تان لیتے ہیں، مگر الحمدللہ میں وہ ہوں کہ میں دور حدیث سے فارغ ہو گیا۔ ایک بات سے مجھ سے ناراض ہوئی، تھپڑ مارا زور سے، چپ چاپ، میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا اماں جی دعا دیجیے، بس مجھے آپ کی دعائیں چاہیے، تھپڑ ماریے یا کچھ بھی۔ الحمدللہ فرمان ایک مرتبہ